السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو آج کل پوڈ کاسٹ سیریل ایک چل رہی ہے، تو یہ خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے ہے۔ پیغام حجۃ الوداع کا بھی آپ نام دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے پروگرامز ہیں، جو ہم نے جو ٹرانسمیشن اور ایک سیریل شروع کی ہوئی ہے، اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے، جسے خطبہ حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اس کے مختلف موضوعات ہم نے ترتیب دیے ہیں اور ترتیب وار ہی ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ کہنے کو اور دیکھنے کو اور پڑھنے کو اور سننے کو ایک خطبہ ہے، لیکن یہ اس لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ ایک الوداعی خطبہ ہے، اور الوداعی خطبہ بھی اس عظیم الشان ہستی کا کہ جو خاتم النبیین خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک خطبہ کئی خطبوں کا مصدر بن سکتا ہے، اور کئی خطبوں کی تیاری کا اس میں بہت زبردست قسم کا بنیادی جو ہے وہ موضوع، اور اگر دیکھا جائے تو اس خطبے میں ایک خطبے میں کئی خطبات کی تیاری کا بڑا زبردست میٹیریل موجود ہے، اور یہ الوداعی نصائح ہیں اور الوداعی نصیحتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس خطبے کو اپنے خطبات کا موضوع بنایا جائے، وہ خطبات جمعات ہوں یا عام جلسے ہوں، کانفرنس ہو، عام محفلیں ہوں، مجلسیں ہوں، پروگرامز ہوں، ریکارڈنگز ہوں، تو ان تمام قسم کے پروگرامز میں اس خطبے کو زیر بحث لایا جائے۔ تو یہ جو خطبہ ہے، یہ انسانی حقوق کا اور حسن معاشرت کو قائم کرنے کا ایک بہترین قسم کا چارٹر ہے۔ تو اسی خطبے کے ایک بہت ہی زبردست موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ میری بالکل دائیں جانب موجود ہیں محترم جناب ڈاکٹر ناصر حمدانی صاحب، حفظہ اللہ تعالی۔ آپ ایک جید عالم دین بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ڈاکٹر بھی ہیں۔ ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ جی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اور میری بالکل بائیں جانب موجود ہیں نہد اسٹوڈیو میں ہی ایز اے ریسرچ ورکر کام کر رہے ہیں محترم جناب مولانا خبیب ظہیر صاحب۔ آپ جو ہیں جامعہ سلفیہ فیصل آباد سے فاضل ہیں، اور وہیں سے ماشاءاللہ انہوں نے افتاء میں 1 سال کا تخصص بھی کیا ہوا ہے۔ جی ویلکم خبیب بھائی۔ جی جزاکم اللہ، شکریہ۔ تو آج کا جو موضوع ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ہم یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، کہ لوگوں تمہارے خون، تمہاری عزتیں اور تمہارے مال یہ ایک دوسرے پہ حرام ہے، جیسے اس شہر کے اندر اور اس حرمت والے مہینے کے اندر ایک دوسرے پہ حرام ہے۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے کہ قتل ناحق، کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دینا، اس کا لہو بہا دینا۔ تو پہلے ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے، ڈاکٹر صاحب یہ قتل ناحق ہے کیا؟ پہلے میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ نے بہت خوبصورت ابتدائیہ پیش کیا، اور اس میں یہ بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ بہت سارے خطبات کی بنیاد ہے، اور اس کے اندر انتہائی اہم موضوعات موجود ہیں۔ میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نہ صرف یہ خطبات کی بنیاد ہے، بلکہ یہ ہمارے معاشروں کی تشکیل کی بنیاد ہے۔ زبردست۔ آج جو ہمارے مسائل ہیں معاشرتی، ان کا حل بھی اس کے اندر موجود ہے، اور ریاستی طور پر ایک مسلمان ریاست کو، اسلامی ریاست کو کن حقوق کے اوپر کھڑا ہونا ہے، قائم ہونا ہے، اس کے بنیادی اصول کیا ہونے ہیں، وہ بھی اس خطبے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح واضح کر دی ہمارے سامنے۔ تو ناحق قتل کی آپ نے بات کی، یعنی کہ معاشرے سے لے کے ریاست تک مکمل رہنمائی اس میں موجود ہے۔ اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور براڈ کریں تو یہ پوری دنیا کے لیے انسانی حقوق کا چارٹر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ۔ اور اس میں جو سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ جان کے تحفظ کے حوالے سے کی، کہ تمہارے خون ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں جیسے یہ جگہ حرام ہے، یہ مہینہ حرام ہے، اور اس جگہ کی حرمت ہے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے بات کو سمجھایا۔ تو ناحق قتل بنیادی طور پر وہ قتل ہے جو کسی بھی وجہ کے بغیر ہو۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے کسی کی جان لینے کی؟ وہ بڑی ڈیفائنڈ وجوہات ہیں اسلام کے اندر۔
ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے قتل کیا جی اور باقاعدہ قانون میں ٹرائل کرنے کے بعد اس کا جرم ثابت کرنے کے بعد قصاصاً اس کو قتل کیا جائے. بڑی زبردست بات کی آپ نے کہ قانونی پہلوؤں سے جی بھی بالکل مکمل ثابت ہو جائے، مکمل ثابت ہو اور عدالتی نظام میں سے اس کو گزارا جائے. یعنی کہ وہ بندہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے کوئی بندہ اور اپنے ہاتھ خود میں عدالت قانون نہ نہ لگا لے لے. اور معاشرے کے اندر انارکی نہ پھیلے. جی دوسری ایک وجہ جو دینی پہلو سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی ریاست ہی بیسیکلی اپلائی کرے گی. اگر فساد فی الارض کچھ لوگ کرتے ہیں، مسلمانوں کے معاشرے میں فساد اور قتل و غارت کو بڑھاتے ہیں، تو ان کو سزا کے طور پر ریاست ان کے اوپر اس طرح کی یعنی جان لینے کی سزا کو امپلیمنٹ کر او سکتی ہے، فساد فی الارض. اور جی فساد فی الارض. جی اور تیسری جو وجہ ہمیں ملتی ہے دینی علوم کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر شادی شدہ انسان بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کے اوپر ثابت ہو جاتی ہے 4 جی گواہوں کی موجودگی میں پورے سسٹم میں سے گزرنے کے بعد، جی شہادت کا جو نظام ہے اس میں سے گزرنے کے بعد، تو اس کو بھی اسلام نے سزا کا مستحق ٹھہرایا ہے. تو اس کے علاوہ کوئی صورت ہمیں ایسی نہیں ملتی جس کے اوپر بات کی جا سکے. تو یہ جو جائز صورتیں ہیں ان سے ہٹ کے کوئی بھی وجہ ہو، وہ ہماری ایگو ہو، وہ ہماری زمینوں کے جھگڑے ہوں، معاشرتی اختلافات ہوں، مذہبی اختلافات ہوں، سیاسی اختلافات ہوں، کسی بنیاد پر بھی اگر کسی انسان کی جان ضائع کی جاتی ہے تو یہ ناحق قتل ہے اور بہت بڑا جرم ہے. جی شکریہ. جی خبیب بھائی کی طرف آتے ہیں. خبیب بھائی آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ذرا ایک مسلمان کی حرمت بتائیں کہ ایک مسلمان کی حرمت کیا ہے؟ جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. اس کے بعد مسلمان کی حرمت پر اگر بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں والتین والزیتون وطور سینین، انسان کو بنانے کے طور پر ہی اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھا کر بتایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اگر اس کی حرمت کی بات کی جائے ہاں تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے احسن تقویم میں پیدا فرمایا، تو جی خوبصورت ترین جی شاہکار ہے. جی تو ایک خوبصورت چیز کو بغیر کسی وجہ کے آپ توڑ دیں صحیح بات، تو کتنی بھیانک بات ہے. بے شک بے شک. اور اس کی حرمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں کئی ایک آیات ہیں جس میں ایک انسانی قتل فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ایک جان کو قتل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایک جان کو قتل کرنے پر گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کیا، اور اگر ایک انسان کو بچایا تو گویا پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ انسانیت کی حرمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس قدر یہ ہمیں بات سمجھائی ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، ایک انسان کی زندگی کو بچانا گویا کہ پوری انسانیت کی زندگی کو بچانا ہے. تو ناظرین جیسا کہ آپ نے خبیب بھائی سے مختصر طور پہ ایک مسلمان کی حرمت کی بات سنی ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، تو اسلام تو وہ ڈاکٹر صاحب دین ہے کہ جس میں بغیر وجہ کے درختوں کو کاٹنا وہ غلط ہے، جانور پہ مالا یطاق تکلیف دے دینا، ان کو یا بوجھ ڈال دینا یہ غلط ہے. پانی کا ضیاء اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایک چلتی نہر کے کنارے بھی بیٹھے ہوئے ہو تو یہ سمجھ کے مت اسراف کرنا کہ مطلب میں نہر کے کنارے بیٹھا ہوں، کہ پانی کے ضیاء سے بھی منع فرمایا ہے. اور وہ چیزیں قتل تو ایک بہت ایک آخری حد ہے، وہ چیزیں جو کسی بھی انسان کو مسلمان کو قتل کرنے کا مقدمہ بن سکتی ہیں اور پیش خیمہ بن سکتی ہیں اور ذریعہ بن سکتی ہیں، اور تمام ذرائع کو بھی جو ہے وہ حرام کر دیا گیا، یعنی کہ ہر دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کے ساتھ قتال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا یہ مطلب کفر تک لے جاتا ہے انسان کو. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی ایک ڈیفینیشن کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے، یعنی کہ زبان سے بھی تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے، کہ جو دین جو ہے زبان سے بھی کسی کو زخمی کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ زبان کا بھی صحیح سمت میں استعمال کرنے کی تعلیم دیتا ہے کہ زبان سے بھی کسی کا دل نہ ٹوٹے، زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے. تو آپ یہیں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس دین میں جو ہے وہ ایک مسلمان کی کتنی حرمت ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے معاشرے میں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قتل عام بہت زیادہ ہو گئے، بہت زیادہ سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں اور الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا میں بھی جو ہے وہ خبریں آتی ہیں اور نیوز آتی ہیں، اور بسا اوقات بڑی ایک آپ کہہ لیں کہ مضحکہ خیز ریزنز ہوتی ہیں کسی کی جان لینے کی، کہ وہ خبر پڑھ کے بندے کو یقین ہی نہیں آتا کہ اس وجہ سے بھی کسی کو قتل کیا جا سکتا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ چھوٹی چھوٹی وجوہات پہ کسی کی جان لے لینا؟ اس حوالے سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے
میں نے مختلف اخبارات کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا. میں نے کچھ نمونے آپ کے سامنے میں پڑھ بھی دیتا ہوں کہ کوئی وجہ ہی نہیں لگتی جس پر قتل کر دیا جاتا ہے. یہ اخبار کی ہی خبر ہے. نان ایشوز ہیں جی, بچوں کے جھگڑے پر فائرنگ کر کے محلے دار کو قتل کر دیا. بچے آپس میں لڑے ہیں اور فائرنگ کر کے والدین نے آپس میں لڑائی جھگڑے کو کر کے قتل کر دیے. کتے کو کھانا نہ ڈالنے پر 14 سالہ ملازم قتل کر دیا گیا. اور اس کے بعد کچرے کے ڈھیر سے 30 سالہ خاتون کی تشدد زدہ لاش برآمد, سر پر ہتھوڑے مار کر قتل کیا گیا. اہلیہ کو برا بھلا کہنے پر ماں کو قتل کرنے کے بعد لاش کو گاڑی میں رکھ کر جلا دیا. یعنی کہ اس قدر دردناک, اور یہ ایسی خبریں ہیں کہ یقین کریں یہ پڑھی نہیں جاتی. کوئی چھوٹا موٹا ریزن ہے اور پھر والدین کو تک کو قتل کر دیا جاتا ہے, اولاد تک کو قتل کر دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے ریزن سنے ہیں کہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے, کوئی وجہ ہی نہیں ہے, مطلب ایسی وجہ بھی نہیں ہے کہ جس پہ ہم یہ کہیں افہام و تفہیم تک بھی بات نہیں آتی, مطلب ویسے ہی اگنور کر دیتا ہے, یار چلو اوائڈ کرتا ہوں, میں کچھ بھی نہیں کرتا. تو کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ دیکھیں بندے کی جان لے لینا, کیا وجوہات ہیں؟ اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ تو یہی ہے کہ شعور نہیں ہے نا. انسانی جان کی جو قدر ہے, اہمیت ہے, اس کا ادراک ہمارے ہاں نہیں ہے, اور آخرت کی فکر نہیں ہے. جس انسان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ مجھے جا کر حساب دینا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ سب سے پہلے جو عبادات میں سے سوال ہونا ہے, حساب کتاب ہونا ہے, نماز کا ہونا ہے, اور معاملات میں سے خون کا ہونا ہے. کسی کا اگر کسی سے خون ہو گیا تو اس کا سب سے پہلے حساب ہونا ہے. اگر یہ احساس سامنے رہے گا, معاشرے کے اندر آخرت کی فکر رہے گی, اس دنیا سے جانے کا احساس ہر بندے کے سامنے ہوگا, تو پھر اتنا بڑا جرم کوئی بھی نہیں کرے گا. یہ سب سے بڑی وجہ ہے. اس کے بعد پھر رویے ہیں, برداشت اس وقت ہے نہیں کسی کے اندر, اور یہ جو ہمارا بہت زیادہ وقت ان چیزوں میں لگتا ہے کہ اس بندے کو یہ حاصل ہو گیا, مجھے نہیں ہوا, اس نے یہ ترقی کر لی, میں کیوں نہیں کر سکا. اس طرح کے جو کمپٹیشن ہے خواہ مخواہ کے, ہاں جی, حسد جن کے اندر آ جاتا ہے, کمپٹیشن آ جاتا ہے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا, لیکن وہ اس طرح آگے نہیں بڑھنا کہ اسے بھی ساتھ لے کے چلنا, بلکہ بندہ کہتا ہے کہ اسے بالکل پیچھے چھوڑ جاؤں اور میں سارا کچھ لے جاؤں. تو یہ اس طرح کے جو کمپٹیشنز ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ. اور عبد الرحمن بھائی, اس حوالے سے احترام آدمیت, جو دوسرے انسان کا احترام, یا پہلے ہوتا تھا کہ چلیں دوسرے کو آپ اپنا ہم پلہ یا اپنا ہم مسلک, ہم مذہب نہیں جانتے, ایک انسان سمجھ کے اس کی عزت کی جائے. اب دوسروں کو انسان سمجھنا ہی چھوڑ دیا جائے. آپ دیکھ لیں, بڑی گاڑی والا, ٹرک والا ہے, وہ موٹر سائیکل والے کو کچل کے چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے میرے ٹرک کا کوئی نقصان نہیں, اور وہ انسان کو روندا چلا جاتا ہے. جی, تو جو قتل کی ہم نے وجوہات, ناجائز قتل کی وجوہات ہیں, اسباب ہیں, ان کو ڈسکس کرنا شروع کیا ہے. تو ذرا تفصیلی اس کا جائزہ لیتے ہیں. یہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے. ایک قتل ناحق کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہماری سوسائٹی میں ہے, خصوصاً یوتھ میں یہ چیز بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور جنریٹ ہو رہی ہے, اور آپ کہہ لیں کہ خون تک میں انجیکٹ ہو چکی ہے. تو ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے اس کی کہ کوشش یہ ہوتی ہے, خواہش یہ ہوتی ہے کہ یار میرا روب قائم ہونا چاہیے, جنہوں پر ٹیکا کہہ دیتے ہیں, مطلب میں ننگا دے بس جی, وہ لوگ جو ہیں ادب سے جھکے سلام کریں اور بس پتہ چل جائے کسی کی انٹری ہوئی ہے. تو اپنا روب قائم کرنا کہ میں جس گلی سے گزروں, جس محلے سے گزروں, جس بازار سے گزروں, مارکیٹ سے گزروں, لوگ جو ہے وہ سلام کریں, لوگ جو ہے وہ جھک کے ملنا شروع کر دیں. یہ ایک بہت بنیادی وجہ ہے, ایک روب قائم کرنا. پھر اسی وجہ سے جو ہے وہ بھرے بازار میں فائر کھول دینا, یا کسی بیچارے کو پکڑ کے 4 تھپڑ لگا دینا, سرے بازار اس کو رسوا کر دینا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کے پیچھے ایک جو بنیادی چیز ہے وہ جو مائنڈ سیٹ اپ بنا ہے وہ فلم انڈسٹری کے ذریعے, کہ جب ایک نوجوان جو ہے وہ اسے دکھایا جاتا ہے کہ ہیرو وہی ہے کہ جو اسلحہ لے کر گھومتا ہے, اس کے پاس کوئی نہیں جاتا, اسے سارے خوف کھاتے ہیں, اس کو فیس کرنے سے سارے ڈرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ان چکروں میں پڑ جانا, وہ پتہ نہیں کیا کا سٹنٹ کھیلتے ہیں پھر اپنا روب قائم کرنے کی خاطر. بندہ مار کے پھینک دیں جی, کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس روب قائم ہونا چاہیے. بندے کا جی ٹیکا ہونا چاہیے جی, بندے کا کھڑاک ہونا چاہیے جی, بندہ جب جائے تو بندے کا پتہ چل جانا چاہیے. تو اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ گینگز بن جاتی ہیں. اب تو اللہ معاف فرمائے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں
بندہ ان کے بارے میں کنسیپٹ بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. وہ بھی ہاتھ میں جو ہے ویپن لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور معمولی سی بات پہ اگر بازار میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، وہ فوراً جو ہے وہ ویپن نکال لیتے ہیں اور وہاں پہ فائرنگ کرتے ہیں، یا اگلے بندے کو بس ہوگا شوٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اپنا روب قائم کرنا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یار ایک مومن ہو، سوچا جائے مومن ہو ہاں جی، کہ تعلیم یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اسلم تسلم، کہ آپ کے ہاتھ سے رویے سے دوسرے سلامت رہیں. ایک بندہ مومن ہو، امن سے لفظ نکلا ہے، اور آپ امن سے نکلے لفظ کی جو بندہ مومن ہے آپ اسے یار دہشت کی علامت بنانا چاہتے ہیں. ایک مومن ہو، مسلمان ہے، یہ بھی سالم اسلم سلامتی سے ہے، اور آمن یؤمن ایمان یہ بھی امن سے ہے، اور آپ امن اور سلامتی سے جو مسلمان اور مومن نکلا ہے آپ یار اسے دہشت گردی کا ایک سیمبل بنا کے بازار میں پیش کر دیں. تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ ایک ناکامی بھی ہے ہماری، اور بڑی بزدلی ہے، بڑی چھوٹی سوچ ہے. تو مومن کو امن پھیلانے کا ذریعہ ہی ہونا چاہیے، اور مسلمان کو جو ہے وہ جس روٹ سے یہ نکلا ہے سلامتی کے عام کرنے کا ذریعہ ہی ہونا چاہیے. بالکل. میں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں اور درخت کے نیچے آرام کرتے ہیں، اور اپنا اسلحہ جو ہے وہ اوپر اس کے لٹکا دیتے ہیں. تو ایک آپ کا مخالف اور دشمن شخص آتا ہے، وہ آپ کا اسلحہ اٹھا لیتا ہے. جب آپ جاگتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے کہ آپ کو کون بچائے گا، مجھ سے کون بچائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے بچائے گا. ایک تو اس میں عقیدہ ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بچا دیا، اس کے اوپر روب ہو گیا. اب وہی تلوار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے اسے معاف کر دیا. کوئی اپنا روب اس کے اوپر بنانے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ وہ کانپ رہا ہے نا، حدیث کے اندر الفاظ ہیں اس کے اوپر روب طاری ہو چکا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تو کتنی مسافت کے ساتھ جاتا تھا. آپ کی مدد کی گئی تھی، نصرت بالرعب، آپ نے خود فرمایا کہ میری مدد کی گئی روب کے ذریعے. اس کے باوجود آپ اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مجھ سے محفوظ رکھنا ہے، وہی اللہ ہی بچائے گا، اور ساتھ اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کتنا شاندار ہے. فتح مکہ کے موقع پر دیکھ رہے ہیں یوم الملحمہ، لیکن کہا لا تثریب علیکم اليوم الیوم یوم المرحمہ، رحمت کا دن قرار دے دیا اس کو. اللہ اکبر. جی ایک دوسری بہت بڑی وجہ ہے جو قتل ناحق ہے، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو وہ چیز ایک سامنے آتی ہے، وہ ہے دنیاوی حرص. تو اس بارے میں خواہ بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دنیاوی حرص، دنیاوی لالچ ہے، اس کے پیچھے کیسے دنیا کے پیچھے اندھے ہو کر اور پیسے کی وجہ سے، پیسے کے حصول کی خاطر ایک بندے کی جان لے لی جاتی ہے، اور خون بہا دیا جاتا ہے، اور اس کے بچوں کو جو ہے یتیم کر دیا جاتا ہے، اس کی عورت کو بیوہ کر دیا جاتا ہے، والدین کو بے سہارا کر دیا جاتا ہے. اس بارے میں کیا فرمانا چاہیں گے آپ؟ اس حوالے سے آپ دیکھ لیں، اگر کسی کو نوکری نہیں مل رہی تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ فلاں نوکری مل جائے، حسد کی وجہ سے اس بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ بھی نیوز کے اندر یہ بات شامل ہے کہ کسی بندے نے اس لیے قتل کر دیا کہ وہ جو پوسٹ ہے وہ مجھے ملنی چاہیے، لہٰذا اس کو قتل کر دیا. یہ نہیں کیا کہ میں محنت کروں کسی اور سائڈ پہ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے جو توکل کی علامت ہے وہ نہیں ہے. اگر اللہ پر توکل ہو تو ہر انسان جانتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے آپ کے رزق کا ذمہ خود اٹھایا ہوا ہے. تو پھر آپ کسی کو قتل کر کے یا کسی کا خون بہا کر سمجھتے ہیں کہ ہمیں مال مل جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ سے توکل کی دوری ہے. اللہ پر توکل کیجئے، وہ اللہ تو پرندوں کو بھی دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس نے آپ کو 9 ماہ آپ کی ماں کے پیٹ کے اندر دیا، اب بھی دے گا وہ اللہ تعالیٰ. اس لیے اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دے گا. اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اس میں نا میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. رزق کے حوالے سے نا مجھے قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں، لیکن جو آیت مجھے فیسینیٹ کرتی ہے اس میں ایک بڑی خوبصورت مثال دی اللہ تعالیٰ نے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں تمہارا رزق ہے اور وہ وعدے بھی جو اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں وہاں سے پورے ہوتے ہیں. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ، اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کی قسم کھا رہا ہے، آسمان اور زمین کے رب کی قسم. یہ بات ایسے حق ہے جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اور تمہیں پورا شعور ہوتا ہے کہ میں نے کیا بات کی ہے، تمہارا بات کرنا حق ہوتا ہے، اس طرح یہ بات بھی حق ہے کہ تمہارا رزق آسمانوں کے اندر ہے. تو بندہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے پیدا کیا
اور ایک جگہ مجھے کوئی چیز نہیں مل سکی دوسرے کو مل گئی تو ہو سکتا ہے اللہ نے اس سے زیادہ بہتر جگہ پہ رکھا ہو. اور ایک اور بھی اس میں پہلو ہے کہ نہ کچھ بھی نہ ملے بندے کو دنیا کے اندر، کیا ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی مثالیں نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صفہ میں ہم کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے ان کو مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے، حالانکہ ہمیں کئی دنوں سے کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا اور اس حالت میں ہم بے ہوش ہو گئے تھے. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں جی بچوں کی خاطر وہ ڈاکو بن گیا، بچوں کے لیے روزی نہیں تھی، ہم آئے روز میڈیا کے اوپر ڈاکو تھا نہیں، حالات نے بنا دیا، جسٹیفیکیشن دیکھ رہے ہیں، اور اس کو سوشل میڈیا پہ اس طرح کہ لوگ مجبوری میں ڈاکے ڈالنا شروع ہو گئے ہیں، لوگ مجبوری میں یہ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں، چونکہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے تو اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس کے اندر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. ہم اپنے اچھے دور کی طرف واپس دیکھیں، وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے 3 مہینے کے لیے آپ کا چولہا نہیں جلتا تھا اور پیٹ بھر کے آپ نے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو اس کے اوپر صبر قوم کو سکھانا، برداشت سکھانا اور قناعت سکھانا کہ جو اللہ نے دیا ہے اسی کے اندر انسان اپنا گزارا کر لے، اس عارضی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو خراب نہ کرے. بہت زبردست. تو دنیاوی حرص جو ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ایک حریص شخص جو ہے اپنے ایمان کا بہت زیادہ بیڑا غرق کر لیتا ہے. اتنا بیڑا غرق اگر ایک بھوکا بھیڑیا جو ہے اس کو بکریوں کے ریوڑ میں ڈاکٹر صاحب چھوڑ دیا جائے بالکل تو وہ بھی اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا حریص آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے دین کا نقصان کر لیتا ہے. تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب اگر ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں اور احادیث کو دیکھتے ہیں اور جگہ جگہ پہ ہمیں دنیا کی حقیقت اللہ رب العزت نے سمجھائی ہے اور دنیا کو بہت چھوٹا کر کے پیش کیا اور انسان کو بہت بڑا کر کے پیش کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر وہ مثال تو واقعہ تو آپ کے علم میں ہے، سب کے علم میں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے اور راستے میں کچرے کا ڈھیر آتا ہے اور بکری کا چھوٹا سا بچہ جو ہے مرا ہوا پڑا ہے، بدبو اٹھ رہی ہے اور اس کے کان بھی کٹے ہوئے ہیں. تو اٹھا کے فرمایا کہ اس کو 1 درہم کے بدلے مجھ سے کون خریدے گا؟ تو اصحاب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ 1 درہم کی بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو مفت میں لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کان کٹے ہوئے ہیں، بدبودار ہے اور مرا ہوا ہے، کیا ہم اس سے فائدہ لے لیں گے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا ہے، دنیا کی زندگی جو ہے، آپ سمندر میں یوں انگلی ڈالیں یا سوئی ڈالیں تو نکالنے کی جو آپ کی انگلی کے ساتھ رہ گیا وہ دنیا ہے اور باقی آخرت ہے. تو میرے خیال میں یہ جو اللہ رب العزت دنیا کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے تو اس بیان کرنے کی جو فلسفی ہے وہ یہی ہے کہ اس حقیر سی دنیا کے پیچھے تم احسن تقویم، جیسے آپ نے شروع میں یہ بات فرمائی کہ اس حقیر سی دنیا کے پیچھے اتنے خوبصورت انسان کو کیسے مار دیتے ہو؟ 30,000 کے پیچھے ایک انسان کی جان کیسے لے لیتے ہو؟ ایک بائک کے پیچھے وہ انسان کے جس کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا، اس انسان کا لہو کیسے بہا لیتے ہو؟ ایک دکان لوٹنے کی خاطر، دکان میں سے سونا چرانے کی خاطر، سونے سے قیمتی، جواہرات سے قیمتی حضرت انسان کو گولی کیسے مار لیتے ہو؟ کسی کا گلا کیسے دبا دیتے ہو؟ چھوٹی سی بچی کی جان کیسے لے لیتے ہو؟ ابھی عید کے ایام ہیں، جانور چروا لیے جاتے ہیں اور اگر کوئی مزاحمت کرتا ہے تو اسے شوٹ کر دیا جاتا ہے. دیکھیں وہ جانور لے کے بیچارہ آ رہا ہے، نہ جانے کون کون سے خواب دیکھے ہیں اس نے کہ جانور بکے گا تو میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، بچے کی شادی کروں گا، بچے کی شادی کروں گا، اور اپنے کچھ گھریلو حالات ہیں، میں کسی کا مقروض ہوں، میں قرض واپس کر دوں گا، نہ جانے کیا کیا ہزاروں امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، کیا کیا اس نے خواب دیکھے ہوتے ہیں ایک مطلب اپنے جانور سے. لیکن ایک جانور کو لوٹنے کی خاطر، دیکھیے آپ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر پستی کیا ہوگی کہ ایک جانور کی خاطر انسان کی جان لے لی جائے. ہاں جی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف ہم دوبارہ آتے ہیں. آپ نے مثال دی زوال الدنیا احون اللہ، پوری دنیا کا ضائع ہو جانا، اس کا زوال پذیر ہو جانا ایک انسان کے اور مسلمان کے قتل سے اللہ کے ہاں اس کی وہ کم تر ہے. ایک مسلمان کو قتل کر دیا جائے یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ پوری دنیا تباہ ہو جائے. پوری دنیا ایک طرف ہو اور ایک جمادات اور کا جہان، بالکل انسان ایک طرف ہو، اور اس دنیا کے وسائل ہیں وہاں پہ جتنی ہم ترقی کر چکے ہیں، جو کچھ جمع کر چکے ہیں، سارا ضائع ہو جائے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس سے زیادہ بڑا جرم اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ ایک مسلمان کو قتل کر دیا جائے. بندے کا کوئی مول پا ہی نہیں سکتا، پا ہی نہیں سکتا. لزوال الدنیا، یہی چیز بیان ہوئی ہے نا کہ دنیا جہان جو ہے اس کا زائل ہونا ایک طرف اور مومن کا زائل ہونا اور قتل ہو جانا ایک طرف. یہ مومن کا قتل ہو جانا بڑا نقصان ہے، وہ
اللہ کی نظر میں جو ہے وہ چھوٹا نقصان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم دیکھیں سیرت تو یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں تک یہ بات محدود تھی، جان کا تحفظ تو ہر انسان کو دیا گیا ہے۔ جی جی آپ نے ذمی کے بارے میں کہا کہ جو کسی بھی معاہد کو، یعنی جو بندہ آپ کی نیشنلٹی پہ آپ کا ID کارڈ لے کر ملک کے اندر رہتا ہے اور کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہے، اس ذمی کو، اس معاہد کو کوئی قتل کر دیتا ہے، آپ نے میں ایسا بندہ بے شک کیسا بھی مومن نہ ہو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، من قتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنہ۔ رائحۃ الجنہ۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ اتنی دور سے 70 سال سے تک آئے گی، 500 میل کا 500 میل کی حدیث کے اندر بات موجود ہے کہ وہاں تک وہ خوشبو آ رہی ہوگی اور اس انسان کو نہیں ملے گی۔ اور آپ تصور کریں، میں پڑھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسیلمہ کذاب کے سفیر آئے 2 لوگ، یعنی مسیلمہ کذاب وہ تھا جو جھوٹا نبی بنا ہوا تھا، داعی نبوت تھا، اس نے سفیر بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے 2 سفیروں سے سوال کیا کہ تمہارا مسیلمہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بالکل اس کی بات کو مانتے ہیں جو دعویٰ وہ کر رہے ہیں، یعنی وہ بھی یعنی وہ اس کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کر چکے تھے۔ تو ایسے بندے کا ہمارے دین کے اندر سزا کے طور پر عام طور پہ یہ ہے کہ جو دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر سفیر کو قتل کرنا مناسب ہوتا تو میں ان دونوں کو قتل کرا دیتا۔ 2 انسان جو سفیر بن کر آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کرنے کے باوجود بھی ان کی جان کو بخش دیا۔ تو یہ آداب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حقوق کی بات ہے اصل میں۔ سفارت کے حقوق کا آپ خیال رکھ رہے ہیں، انسانوں کے حق کا خیال رکھ رہے ہیں، جو معاہد یا ذمی آپ کے ملکوں کے اندر اقلیتیں رہ رہی ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں، اور جان، انسانی جان کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے اس کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب یہ قتل کرنا تو دور کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حمل علینا الصلاۃ فلیس منا، کہ جس نے ہم پہ اسلحہ تانا، ہاں جی، یعنی کہ قتل نہیں کیا آپ نے، کسی کو ڈرانے کے لیے یا ویسے دھمکانے کے لیے یا اس کو اپنا جو ہے روب قائم کرنے کے لیے، اپنے بڑے پن کا اظہار کرنے کے لیے اگر آپ نے ویپن اس پہ تان بھی دیا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلیس منا، وہ ہمیں سے ہے ہی نہیں۔ ہے ہی نہیں۔ مطلب ایک مسلمان ہو کے مسلمان کو ایک خوف میں مبتلا کر رہا ہے اور اسے خائف رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسے اپنی متحدی میں رہ کر ایک بڑی مجبور قسم کی زندگی گزارنے میں مجبور کر رہا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلیسا منا، اس بندے کا تعلق نہیں۔ بلکہ ایک بڑی اس سے بھی زیادہ خوبصورت حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ بازار میں جا رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں نیزہ وغیرہ یا تلوار وغیرہ یا کوئی چھری وغیرہ ہو یا کوئی برچھی وغیرہ ہو، تو تیر وغیرہ ہو، تو آقا نے کیا فرمایا کہ اس کا جو نوکیلا حصہ ہے، اس کی جو نوک ہے وہ بھی یوں کر کے نہ چلے، تاکہ اس کی نوک جو غیر دانستہ طور پہ بھی کسی کو نہ لگ جائے۔ تو ایک تیسری وجہ کی طرف میں آنا چاہوں گا کسی کو قتل ناحق کرنا، وہ یہ ہے کہ ری ایکشن کی سائیکالوجی، یہ مطلب رد عمل کی نفسیات کہ اگر میرے ساتھ کسی نے ایسا کیا ہے تو اب میں اسے بتاؤں گا، مطلب میں انہوں دسنا کہ تیرا پیچا کسی عام بندے نہ نہیں پیا، یہ رد عمل کی نفسیات ہے۔ حالانکہ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، کہ جو تم پہ جتنی زیادتی کرتا ہے تم اتنی زیادتی کرنے کے اس پہ روادار ہو۔ اس سے بڑھ کے اب یہ اس موضوع پہ کچھ روشن ڈالیں ڈاکٹر صاحب آپ کے رد عمل کی جو نفسیات ہے، کیونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ، تو رد عمل کی جو نفسیات ہے، یہ جو رد عمل ہے نا، یہ بھی بیسیکلی ہماری ایگو کے ساتھ، انا کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے کہ میں نے ضرور اس سے بدلہ لینا ہے، جبکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ معاف کر دیں نا، یعنی کہ رد عمل سے پہلے معاف کر دیں۔ آپ دیکھیں اسلام میں اگر کوئی قتل ہو گیا، اب اس کی سزا کیا ہے؟ یا قصاص لیا جائے گا، یا دیت لی جائے گی، یا معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی اسلام نے معاف کرنے کو بھی رکھا اور معاف کرنے کی باقاعدہ پھر ترغیب بھی دے دی کہ آپ اس طرح اس کو معاف کر دیں، اور یہ نہیں ہے کہ اس سے وہ بدلہ نہیں ملے گا، وہ بدلہ آپ کو بہت خوبصورت شکل میں آخرت میں مل جائے گا جب آپ ایک ایک نیکی کے لیے پریشان ہوں گے۔ تو اسلام ان چیزوں کو بالکل ہی معافی کے لیول پر آ کے ڈیل کرتا ہے کہ آپ برداشت کریں، معاف کریں، اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرنا، انا کی تسکین کرنا، اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ معاشرے کے اندر خیر جو ہے وہ چلتی رہے، ایک جرم دوسرے جرم کی بنیاد نہ بنے۔ قرآن میں کہتا ہے نا کہ فاعفوا واصفحوا، کہ درگزر سے کام لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے سے جو ہے وہ بندے کے درجات کو بلند ہی کرتا ہے، اور بندے کی عزت میں اور قوت میں، عزت کا معنی قوت میں اضافہ ہی ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ کمی نہیں ہوتی۔ ہاں جی، یہ ہمارے دیکھیں برادریوں میں یہ بات بڑی چلتی ہے، پنجاب کے اندر بھی، سندھ میں بھی، باقی علاقوں میں بھی، قبائل کے اندر، کہ قبائلی جنگوں کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ کوئی قتل ہو گیا کسی بھی وجہ سے، اس کے بعد اس کے بدلے میں لوگ مارے جاتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں لوگ مارے جاتے ہیں، سلسلہ نسل در نسل چلتا ہے، اور کئی نسلیں اس کے اندر تباہ ہو جاتی ہیں۔ وہی جاہلیت والی جنگیں، جاہلیت والی جنگیں اگر اس کو اسی لیول پر کچھ سمجھدار لوگ بیٹھ کر دین کی بنیاد پہ حل کر دیں، اگر جو مجرم ہے اس کو قانونی طور پر سزا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہوتی تو بڑے سمجھا کے معافی کے پہلو کی طرف چلے جائیں، دیت لین دین اور آپس میں صلح کی طرف چلے جائیں، تاکہ معاشرے کے اندر یہ جو قتل و غارت کا سلسلہ یہ بند ہو جائے۔ صحیح۔ تو خبیب بھائی، عدم برداشت کے بارے میں شریعت کیا تعلیم دیتی ہے؟ شریعت کا عدم برداشت کو ایک اس کی حوصلہ شکنی کا انداز۔ جی، شریعت نے تو دیکھیں ہر معاملے میں ہمیں بڑے تحمل کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ ہر معاملہ چلانے کی تلقین کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کی، کہ آپ علیہ السلام معافی کے درجے کو ہمیشہ اوپر رکھتے تھے اور ہمیشہ معاف کرنے کو فوقیت دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معافی کیا ہے۔ کوئی ایک واقعہ نہیں ملتا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بدلہ، مطلب اپنی ذات کے لیے کوئی بدلہ لیا ہو، بلکہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اس نمونے کو ہمیں اپناتے ہوئے کچھ چند ایک واقعات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت ظلم ہوا ہو اور آپ علیہ والسلام نے برداشت کر کے دکھائی ہو۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ جو سیرت میں ہمیں ملتا ہے، جو احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور پھر صرف یہ نہیں تھا کہ ان کو شہید کر دیا گیا، باقاعدہ پلاننگ ہوئی، پھر ٹارگٹ ہوا، پھر وہ شہادت پا گئے، پھر ان کا مسئلہ ہوا نا، جسم کے مختلف اعضاء کاٹے گئے، کلیجہ نکال کے چبایا گیا۔ آپ اس سیریز میں دیکھ لیں، دو مین کردار ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ہی معاف کر دیا، اور دونوں کے اسلام کو بھی بعد میں قبول کر لیا۔ چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریبی رشتے کے قتل کے اوپر کتنا بڑا برداشت ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، مثال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر وہ اس معاشرے کے اندر رہے، لوگ دونوں وحشی بھی رہے، بعد میں صحابی بنے، اور وہ جو ابو سفیان کی بیوی تھیں رضی اللہ عنہ، وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئیں اور اس معاشرے کا حصہ رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے ہمارے لیے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کسی بھی بنیاد پہ ہو جاتا ہے، وہ تو ایک تعصب تھا نا، ایک دشمنی تھی، اس کی بنیاد پہ ہوا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم کر دی، تو ہمیں بھی تو مثال قائم کرنی چاہیے۔ ویسے ہم محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، تو پھر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالوں کو بھی زندہ کر کے اس دور میں دکھائیں، اس کے ساتھ بہت سارے مسائل معاشرے کے حل ہوتے ہیں۔ جی ہوا بھائی، کوئی اور واقعہ زبردست قسم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ انسان کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، اور اپنے گھر سے بڑا پیار کرتا ہے، بلکہ کچھ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں مدینہ جا کر سب سے زیادہ ہمیں اپنے گھر یاد آتے تھے، جہاں سے کفار نے ہم کو نکال دیا تھا۔ لیکن رسول اللہ علیہ وسلم جب آئے مکہ میں، فاتح بن کے آئے، تو اس وقت رسول اللہ علیہ وسلم نے وہی لوگ جنہوں نے نکالا تھا ان کے گھروں کو دارالامان قرار دے دیا، اور ان پر یعنی کہ ہر طرح کی نرمی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو زخمی کیا گیا، اور کیا کیا تکلیف نہیں دی گئی، اس کے باوجود ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے میرے نبی کی اولاد پر حملے کیے، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ حالانکہ بس اوقات بندہ اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کے معاملے میں سینسٹیو ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی یعنی کہ معاف فرمایا اور ان کا ظلم بھی برداشت کر لیا کہ جنہوں نے اولاد کو بھی تنگ کیا۔ ہم یہ حجت الوداع کی بات کریں تو اسی موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں جن کا اعلان کیا تھا، ایک سود کی حرمت کا، اور آپ نے کہا کہ میں اپنے خاندان میں جو بھی لین دین کرتا تھا ان کے سارے معاملات کو آج ختم کرتا ہوں، اور ایک خون بہا کا مسئلہ تھا، اس میں بھی آپ نے اس عام معافی کا اعلان کر دیا تھا کہ اس خون بہا کا ہم کلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے ہمارے سامنے ہے۔ تو عدم برداشت کے سلسلے میں یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ پہلے ڈاکٹر صاحب پتہ کیا ہوتا تھا کہ جب گھر میں بچہ شکایت لے گیا نا، روتا ہوا آیا ہے
کہ امی کے پاس اور بابا جانی کے پاس کہ مجھے فلاں نے مارا ہے، فلاں نے مارا ہے، تو وہ آگے سے والدین یہ کہتے تھے کہ تم ہی تو کچھ کر کے آیا ہونا کر کے نا، تینوں ایویں تو نہیں کسی نے مارا، تم ہی تو کچھ چند چڑھا کے آیا ہونا. ٹھیک ہے، تو آج اس کے بالکل برعکس معاملہ ہوا پڑا ہے. بچے کو ذرا سا کو مار دیتا بچہ کے بتا دیتا ہے تو بس وہاں پہ جذباتی پن آ جاتا ہے، اور پھر وہی بات ہے کہ بچوں کی لڑائی میں جو ہے وہ بڑے کود پڑتے ہیں اور بات گالی سے گولی تک پہنچ جاتی ہے. اور اب بچوں کو باقاعدہ یہ لیسن دیا جاتا ہے، اور یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ مطلب ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے نا تو بس جو آپ سے ہو آپ کر کے آنا، ہم دیکھ لیں گے. ہم دیکھ لیں گے. یعنی کہ بچپن میں آپ بچوں کو اپنے برداشت دے رہے ہو، اتنا نقصان دہ رویہ بچے کے ذہن میں آپ ڈال رہے ہیں کہ مطلب آپ کو اگر کوئی ایسا کہے تو آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. اگر آپ کو کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے، آپ نے آگے سے اینٹ اٹھا کے مار کے آنی ہے، اور آپ نے ثبوت دینا ہے کہ میں جی فلاں کا بچہ ہوں، اسی فلاں دے بال ہوندے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کو آپ کہہ لیں کہ ان کی برداشت کو بچپن میں ہی کچلا جا رہا ہے کہ آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر رہا نا، انشاءاللہ آپ کی بیک پہ ہم کھڑے ہیں، ہم پوری طرح کھڑے ہیں، پوری طرح کھڑے ہیں، ہم انشاءاللہ فیس کر لیں گے. یہ دیہاتوں میں شریکے بازی اس حوالے سے نا، مطلب وہ سکھاتے ہیں کہ وہ ہمارے شریک ہیں، تو اگر وہ آپ کو کچھ کہیں تو ہم، حالانکہ وہ سگے چچا اور ماموں یعنی کہ وہ رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن قطع تعلق رحمی کہہ لیں آپ. جی اس کو شریکے بازی کا نام دے کر مزید دشمنی کو بڑھایا جاتا ہے. حالانکہ رشتہ داروں کے ساتھ تو حسن سلوک، اور رشتہ داروں سے کم از کم بندہ احترام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ رہے، لیکن اس کو شریکے بازی کا نام دے کر قتلوں کے قتل کر دیے جاتے ہیں. مطلب باقاعدہ پھر اسٹیٹس بھی لگائے جاتے ہیں، مطلب ہے کہ شریکوں کو جلانے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے پھر وہاں پہ وہ پاپڑ بھیجتے ہیں. اور انڈین جو سنگرز ہیں کچھ مر گئے کچھ زندہ ہیں، مطلب انہوں نے کافی ان کو میٹیریل فراہم کیا ہوا ہے، یعنی کہ ہماری اس طرح کی جو ہے وہ ذہنیت کو مزید پروموٹ کرنے کے لیے کہ اسٹیٹس پہ تصویر لگانی ہے، مطلب ہاتھ میں ویپن لیا ہوا ہے یا کوئی اس طرح کا انداز بنایا ہوا ہے، مونچھ کو تاؤ دینا ہے تو اسٹیٹس لگانے ہیں. اور بلا وجہ جو جن کو ہم نے ایک شریکے کا نام دیا ہوتا ہے، بچوں کو کہنا ہے کہ ان کے سامنے جا کے ایسے کام کرو کہ ان کو اشتعال ہے. ہاں جی، یعنی ان کو مشتعل کرنے والے کام کرنا، تو ظاہر بات ہے جب اشتعال دلائیں گے تو وہاں پھر آگ ہی لگے گی نا. اشتعال شعلے سے ہے، اگر آپ اشتعال دلائیں گے پھر آگ تو لگے گی. تو ایک بہت بڑی وجہ جو قتل کی ہے وہ ہے عدم تحقیق کے انٹیروگیٹ نہ کرنا واقعے کو، اور ویریفائی نہ کرنا، اور بغیر تحقیق کے. مطلب جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا موضوع کہ بچے نے کوئی آ کے بات کی ہے تو بغیر تحقیق کے اگلے بندے پہ جا کے چڑھائی کر دینا، چڑھ دوڑنا، اس پہ پل پڑنا اور ویپنز کس لینا اور فوجیں چڑھا دینا اس پہ، ایسی کی تیسی پھیر دیں گے. تو یہ عدم تحقیق کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ. بالکل ایسے ہی ہے. کوئی بات پہنچتی ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ یہ پہنچانے والا کون ہے، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، بات کی حقیقت کیا ہے، اس پر پہلے ہی لاہ عمل بننا شروع ہو جاتا ہے کہ اب تو ہم نے سبق سکھا دینا ہے. یہ بالکل غیر اسلامی رویہ ہے. پہلی بات یہ کہ اگر کوئی بات ہو بھی گئی ہے، اس کی جب بندہ حقیقت کو کھنگالنے کی کوشش کرے گا تو اکثر پتہ چلتا ہے کہ بات تو تھی کچھ نہیں، کھودا پہاڑ ہاں جی، کچھ بھی نہیں نکلا، جو وہ جو بڑھا دی فقط زیب داستان کے لیے، تو وہ زیب داستان ہی ہوتا ہے. تو اس سے بچنے کا طریقہ ہے جو قرآن مجید نے بتایا ہے، ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا. جب بھی کوئی خبر آئے تو اس کی پہچان تحقیق کر لو تاکہ وہ سامنے آ جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اگر پھر بھی اس کی زیادتی ہو تو ہم تو اس کے اوپر خود ریئیکشن نہیں دے سکتے، خود رد عمل نہیں دے سکتے. اس کا نظام ہے باقاعدہ، جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ نظام بنا ہوا ہے، اس نظام کے تحت ہی ہم نے کارروائی کرنی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا طریقہ ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں. ایک بات کی طرف میں توجہ دلوانا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے میں، چونکہ میں ڈاکٹر ہوں تو ہم اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں نا، ہمارے معاشرے میں ہر بندہ ہی وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کام اس کا نہیں ہے. اس کے اندر بھی انسانی جانوں کا بعض دفعہ ضیاع ہو جاتا ہے. اچھا پتہ کوئی نہیں ہے، ایک دوائی پڑی ہوئی ہے، ڈاکٹر نے اس کو کسی اور مقصد کے لیے دی تھی، وہ ٹھیک ہو گیا. اب وہ کہیں اور گیا تو اس نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر نے دوائی دی تھی، تم بھی یہ کھا لو، اور بعض دفعہ اس کو ریئیکشن ہوا اور پرلے بندے کی جان چلی گئی. ڈاکٹر صاحب میں قطع کلامی اس پہ ذرا تفصیل سے آپ بات کریں. یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ یعنی ہم اسے بسا اوقات قتل نہیں سمجھتے.
ڈاکٹر غلط دوائی دے دے یا ایک بندے کو ڈاکٹر نے دوائی دی ہے وہ آگے سے خود جا کے ڈاکٹر بن کے بیٹھ جاتا ہے. نیم حکیم خطرہ. ہاں اس میں بہت سارے پہلو ہیں, ہم کچھ پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ڈاکٹر ہے, ہم میں سے ہر ایک مفتی ہے, ہم میں سے ہر ایک دوسرے کا کام کرنا چاہتا ہے, اپنا کام وہ سیکھتا بھی نہیں ہے اور کرتا بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھی اگر کسی کا کوئی نقصان ہو گیا تو ہم ریسپانسیبل ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے, آپ نے میں جس نے طب کا علم نہیں سیکھا اور اس کے باوجود بھی وہ علاج کرتا ہے تو جو نقصان ہوگا وہ اس کے ذمہ ہوگا. یہ صحیح روایت ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی. اب اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ ہم کسی کو مشورہ دیتے ہیں, اس مشورے کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے, یا ہم نے کوئی کام نہیں سیکھا, ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں آتا ہے اور ہم کرتے ہیں اور نقصان کر دیتے ہیں. میں اس کی آپ کو ایک تھوڑی سی وضاحت بیان کرتا ہوں. ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو بڑے بڑے ہیلتھ پرابلمز ہیں ان میں سے ایک بڑا ہیلتھ پرابلم ہیپاٹائٹس کا ہے, یرکان کا ہے, کالا یرکان جسے ہم کہتے ہیں. اور اس وقت ایک بڑی تعداد ہے جن کے جگر تباہ ہو چکے ہیں اور وہ بیچارے ٹرانسپلانٹ کے لیے منتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں کہیں پہ فری ٹرانسپلانٹ مل جائے. یہ نوبت کیسے آئی؟ اس میں سب سے بڑی وجہ ہمارے وہ پریکٹیشنر تھے, وہ ہمارے ڈاکٹر بھی تھے, وہ کویکس بھی تھے جنہوں نے ایک ہی سرنج کے ساتھ ٹیکے لگائے اور وہاں پہ ایک پیشنٹ سے دوسرے کو, دوسرے سے تیسرے کو وہ بیماری پھیلتی چلی گئی. آج ہم اتنا بڑا, یہ ایک وجہ تھی, اور بھی وجوہات ہیں اس کے پھیلنے کی, بلڈ ٹرانسفیوژن ہے اور جو ان سیف سیکشول پریکٹسز ہیں, یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہیں. لیکن ایک بڑی وجہ ہمارے ہاں نیڈل پریک انجری تھی کہ ہم نے سکریننگ نہیں کی اور سیم سرنج کے ساتھ ہمارے کویکس نے دیہاتوں کے اندر, ایون شہروں کے اندر ہمارے ڈاکٹرز نے بھی شروع میں یہ کام کیا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جناب بندہ بیٹھا ہوا ہے بالکل روڈ کے کنارے پہ, فٹ پاتھ پہ, اور وہاں پہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ دانتوں کا علاج یہاں کیا جاتا ہے. وہی اوزار پڑے ہوئے ہیں, ایک بندے کے نکالے دوسرے کا کھینچ دیا اسی کے ساتھ. یہ ایک بڑی وجہ تھی اس بیماری کے پھیلاؤ کی. اسی طرح اس سے ہٹ کے یہ کانوں کی جو پریکٹسز ہیں کہ ایک ہی اوزار کے ساتھ سارے بچوں کے کانوں کو چھیدا جا رہا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چیزیں ہیں جس کے ساتھ ہم نے بیماری پھیلائی نا, انسانی جان کو نقصان دیا. تو اس کے اندر بہت زیادہ ہمیں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اور پاکستان میں آپ سوچیں کہ حالانکہ یہ اسلامی معاشرہ ہے, یہاں پہ ایسی جنسی بے راہ روی نہیں ہے پورے کے پورے علاقوں کے اندر کہ وہاں ایڈز کی بیماری پھیل جائے, لیکن ایسی پاکٹس ہیں جہاں ایڈز ہے, بہت بڑی تعداد کے اندر HIV انفیکشن ہے اور پورا گاؤں اس سے متاثر ہے. ایسے کچھ علاقے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ ایک پیشنٹ کو ہو گیا, اب وہاں سے پھر وہی میڈیکل پریکٹسز کے ذریعے جو کویکس بیٹھے ہوئے تھے, جو لوکل لوگ تھے جنہوں نے بالکل کوئی چیز سیکھی نہیں تھی, احتیاط نہیں کی, انہوں نے لوگوں کو پھیلا دیا. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے جس کے اندر انسانی جان کا نقصان ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اس کی طرف توجہ دینی چاہیے ایسے لوگوں کو بھی جو یہ کام کر رہے ہیں, اور معاشرے کو بھی تھوڑا سا سمجھدار ہونا چاہیے کہ وہاں چلا جائے, جس بندے نے سیکھا ہوا ہے اس کے پاس چلا جائے. ڈاکٹر صاحب یہ معمولی قیمت کی یہ سرنجیں جو ہیں بالکل معمولی, اور جو یعنی کہ آپریشن کرتے ہیں ان اوزاروں کے پیسے بھی لیتے ہیں, اس کے باوجود نہیں وہ کرتے, اور معمولی سی قیمت کی وجہ سے اس بیماری کو پھیلانے میں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا دیکھنا چاہیے نا, آپ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ واقعی کوالیفائڈ بندہ ہے, اس کا سیٹ اپ اچھا پراپر ہے یا نہیں ہے. ہاں جی, رسپانسبلٹی معاشرے کی بھی تو بنتی ہے. ایک تو وہ کوالیفائڈ ہو, دوسرا اس کا سیٹ اپ بھی تھوڑا سا دیکھ لیں, اس کی ریپیوٹ کا بھی اندازہ لگا لیں, پھر اس سے علاج کروائیں. اور پھر حکومت نے اتنے بڑے بڑے ہسپتال بنائے ہوئے ہیں, وہاں پہ بڑا زبردست نظام ہے, تو کم از کم وہ والے کام جن میں انسٹرومنٹ کا استعمال ہونا ہے, جن میں آپریشن انوالو ہونا ہے, کوشش کریں کہ سرکاری بڑے اچھے ہسپتالوں سے کروا لیں. تو یہ ایک پہلو ہے جس کے اندر انسانی جان کے بڑے خطرات ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت بھگت رہے ہیں ہماری قوم اس وقت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی دیکھیں ایک شخص آیا, بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں, تو آگے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اوصی نہیں, مجھے وصیت فرما دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب, غصہ نہیں کرنا. پھر فرمایا کہ وصیت فرما دیں, فرمایا کہ لا تغضب, غصہ نہیں کرنا. فردد مرارا, کئی بار اس نے کہا کہ وصیت فرمائیں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد بار یہی جواب ارشاد فرمایا کہ لا تغضب, غصہ نہیں کرنا. تو یہ بظاہر حدیث ہمیں غصے میں کیا ہو جاتا ہے, لیکن دیکھیں کام شروع ہی غصے سے ہوتا ہے, غصے سے کام شروع ہوتا ہے. ہم غصے میں آ جاتے ہیں اور ایسے غصے میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر تحکم نہیں رہتا, اپنی عقل پہ کنٹرول نہیں رہتا, ہماری عقل جو ہے وہ غصہ ہم سے چھین لیتا ہے.
پھر ہم عقل سے ذرا باہر نکل کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اور اقدامات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ زیادتی کریں گے لوگ آپ کے ساتھ، معاشرہ ہے، ہو جاتی ہے، ظلم بھی کریں گے، آپ کو محروم بھی کیا جائے گا۔ محروم کرنے والے بھی لمحہ فکریہ ہے ان کے لیے، وہ نہ کریں کسی کو، تو تنگ کیا جائے گا آپ کو۔ لیکن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صلی ذہن اللہ میں علیہ رکھیں کہ وسلم۔ لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بارش کی طرح کوئی برستا رہے ہم پر، بارش کی طرح کوئی برستا رہے ہم پر، تو مٹی کی طرح ہم مہکتے چلے جائیں، مٹی کی طرح ہم مہکتے چلے جائیں۔ تو اپنے اندر برداشت پیدا کریں، انسانیت کا احترام کریں، مسلمان بن کر سلامتی پھیلائیں اور مومن بن کر امن کا درس دیں۔ مومن ہو، مسلمان ہو، دہشت اچھی نہیں لگتی، اس کے چہرے سے، رویوں سے وحشت اچھی نہیں لگتی، اور ایسے رویے اچھے نہیں لگتے کہ جن رویوں کی وجہ سے کسی کو ٹارگٹ کرنا مقصود ہو، کسی کو ہٹ کرنا مقصود ہو۔ تو جو چند ٹکوں کی خاطر 15,000 لے کر، 20,000 لے کر، 10,000 لے کر کسی کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، کسی کے کہنے پہ، اکسانے پہ، دشمنی کسی کی ہے، وہ کسی کو 20,000 دے کے بندہ مروا دیتا ہے، وہ دیکھیں کہ جس کو آپ نے مارا ہے وہ اس کے بیچارے کے فیملی کے کیا حالات ہیں، اس کے بچوں کا کیا بنے گا، اس کی بیوی کا کیا بنے گا۔ آپ ایک جس کا آپ اس سے کوئی پنگا ہی نہیں ہے بندے کا، آپ اسے یار ٹپکا رہے ہیں دنیا سے، اسے آپ جو ہے وہ آپ کی وجہ سے اس کو جان سے ہاتھ دھونے پڑ رہے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے بڑی یقین جانے، رونگٹے انسان کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کیا ہے اور انسانیت کا لیول کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ ناصیتہ ورأسہ بیدہ واوداجہ تشخب دما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور مقتول نے، جسے قتل کیا گیا تھا، اس نے اپنے قاتل کو پکڑا ہوا ہوگا، اپنے قاتل کو پکڑا ہوا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں لے کے آئے گا، ناصیتہ ورأسہ بیدہ، اس کی پیشانی، اس کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کی جو رگیں ہیں تشخب دمن، وہ خون بہا رہی ہوں گی، حتیٰ یدنیہ من العرش۔ آقا نے فرمایا کہ وہ اس کو پکڑ کے اللہ کے عرش کے پاس لے آئے گا، اللہ اکبر۔ وہاں پہ کرے گا مقدمہ، وہاں پہ ریٹ دائر کرے گا کہ فیما قتلنی، اللہ پوچھ اس سے کس نے مجھے کیوں مارا تھا۔ اگر کوئی وہاں پہ قتل ناحق والی بات ہوئی تو جواب نہیں دے ہوگا۔ تو ناظرین، خطبہ حجۃ الوداع کا ایک بہت اہم پیغام یہ ہے کہ ان دماءکم، کہ خون تمہارے حرام ہے ایک دوسرے پہ، خون نہ بہائیں، خون اتنی آسانی سے نہیں بنتے، انسان نہ ماریں، انسان اتنی آسانی سے نہیں ملتے، کسی کی جان کا ضیاع نہ کریں، جان بڑی قیمتی ہے، کسی کے بچے یتیم نہ کریں، بچوں کو سہارا بڑی مشکل سے ملتا ہے، کسی کی عورت کو بیوہ نہ کریں، والدین کو بے سہارا نہ کریں۔ یقین جانے پتہ نہیں کب کس کے منہ سے کون سی بد دعا نکل جائے اور قاتل کو لگ جائے اور اس کا کیا سے کیا بن جائے، پھر انسان سوچتا ہے کہ میرے ساتھ کیوں بنی ہے اور کیسے بنی ہے اور کب بنی ہے، پھر انسان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خطبہ حجۃ الوداع میں جو بھی زبردست رویے بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان رویوں کو اپناتے ہوئے ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔